معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والفریقین من عرب ومن عجم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سید کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہ ذی محترم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے کیا ہی خوبصورت کلام پیش کیا نعت خواں شعیب امیر صاحب نے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل، اور باقاعدہ طور پر آج کی نشریات کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے قرآن کریم سے ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد باری تعالیٰ فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ اگر تخلیق محمد مصطفیٰ نہ ہوتی تو یہ جہاں بھی نہ ہوتا، دنیا بھی نہ ہوتی، آسماں بھی نہ ہوتا، جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسماں، نہ وقت تھا نہ مکان، اس وقت بھی نور محمدی عرش پر جگمگاتا تھا۔ خدا بندے ذوالجلال نے جب تخلیق کائنات کا ارادہ فرمایا تو اس ارادے سے بھی پہلے نور مجسم جلوہ افروز تھا۔ اسی نور کی محبت میں رب نے جہاں بنایا، وہ جہاں کہ جس میں موجود چرند پرند، دشت و صحرا، پہاڑ و دریا، زمین و آسمان، گل و گلزار، جن و انسان سبھی مصطفیٰ کی آمد پر جھوم اٹھے۔ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جن پر قرآن اتارا، جس نے اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے پر پہنچایا، جس نے جینے کا ہنر سکھایا،
حق گوئی پر ڈٹے رہنا سکھایا، ظلم سے لڑنا سکھایا۔ وہی محمد جنہوں نے عورت کو دنیا میں مقام عطا کیا، ماں باپ سے محبت کو عبادت قرار دیا، یتیموں کا سہارا اور غریبوں کا ہم سفر بنا۔ وہ نبی جنہوں نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، زخمی بدن کے ساتھ بھی دعا کے لیے لب کھولے، جنہوں نے عدل و انصاف کو زندگی کا اصول بنا دیا، جو صادق بھی تھے اور امین بھی تھے۔ وہی شفیع محشر، ساقی کوثر، سید المرسلین، سراج منیر، وہی جنت کے مکین، وہی حق رہبر، وہی سردار دو جہاں، رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج انہی کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے۔ 1500واں جشن یوم ولادت ہے آج، اور پاکستان بھر میں بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ کل رات سے ہی جشن شروع ہو گیا تھا، بلکہ یکم ربیع الاول سے ہی پاکستان بھر میں جشن شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم نے کیا سیکھا، اس کو اپنی زندگی میں ہم کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھی۔ اس پر بات کریں گے، اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ سید محمد علی شاہ صاحب نے، کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولانا عمران بشیر صاحب مسلم اسکالر ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شعیب امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں نعت اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سنی۔ مہوش فرائض صاحبہ نعت خواں ہمیں جوائن کریں گے ٹرانسمیشن میں۔ علامہ سید محمد علی شاہ صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج 1500واں یوم جشن ولادت ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ہم مناتے ہیں، اب تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس میں سیرت طیبہ کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آج پاکستان میں کیا دنیا بھر میں، عالم اسلام میں، ہر جگہ شرق غرب مشرق مغرب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے، آپ کی رسالت کے، آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے قصیدے گنگنا ہیں۔ گویا ہر طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک رحمت کا شمع ہے، ایک رحمت کا سماں ہے، درود و سلام کی صدائیں ہیں، حضور کی سیرت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں کہ ماشاءاللہ آپ نے حسب روایت آج بھی حضور علیہ السلام کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خاص طور 1500 سالہ جشن ہے، اور ماشاءاللہ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں ہیں، اور میلاد منانے والے ماشاءاللہ دنیا بھر کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم میلاد بنا کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام، کیونکہ جس کا میلاد منایا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چل رہا ہے جیسے ہماری بہن نے آج بھی بشر قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے تھرو یہ پیغام جائے کہ میلاد منانے والے آج اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ آنے والا نبی جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے، کیوں جس کا میلاد منایا جاتا ہے بالکل میلاد پیدا مناتے کیا رہیں گے، بالکل اور انشاءاللہ فتح کلامی کی بات چاہیں گے، یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، مولانا عمران بشیر صاحب کی جانب آنا چاہوں گی۔ عمران صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو تعلیمات نبی سے ہم کتنا دور ہیں، اور ریاست جو ہماری ہے کیا ہم اس طرح سے عمل پیرا ہیں اس ریاست کے اندر جو ریاست نبی کی ریاست تھی، جو قوانین ان کے قوانین تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آقا کریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جیسے آج ہم نے یہ سیٹ بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، پوری دنیا میں ہر انسان اپنے حساب سے جو خوبصورتی اور جو ایک خوشی کا اظہار کر سکتا ہے جس انداز میں وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر کو حسین کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا، ان کے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا، جس کو شاعر یوں کہتا ہے تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ دعویٰ تم آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا اور عاشق ہونے کا کرتے ہو اور انہی کی نافرمانیاں کرتے ہو، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ،
اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو اطاعت کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے کاغذوں میں، تمہارے دل دماغ میں پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ نہ بن جاؤں، اور تم اپنی مرضی اور اپنی من چاہی والی زندگی کو چھوڑ کر میری غلامی والی ترتیب پہ نہ آ جاؤ، اس وقت تک تم کامل ایمان والے بن نہیں سکتے۔ اس لیے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم خوشی کے اعتبار سے اس کو منا رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے اس مشن کو اپنانے کی بھی ہم نیت کریں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا کیا؟ خوشیاں تو غیروں نے بھی اپنائی تھی، کیا انہوں نے اپنایا تھا حضور کو؟ اب ابو لہب جس کے اوپر اللہ کی ناراضگی قرآن میں موجود ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے، جس باندی نے آ کے بتایا کہ اللہ نے آپ کو بتیجا دیا ہے، تو لیکن وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ کیوں کہ حضور کی مانی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ولادت باسعادت، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت عظمیٰ نہیں ہے جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پہ احسانات کو جتلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا جو احسان کیا وہ یہی تو کیا کہ میں نے اپنا مصطفیٰ بالکل، اور ہم ان احسانوں کا بدلہ کسی صورت نہیں اتار سکتے ہیں، احسان ہی احسان ہیں پوری امت کے اوپر جو آج تک موجود ہیں۔ ٹرانسمیشن میں گفتگو سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آج ہم نے کیا سیکھا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے، ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، جب بلایا آقا نے جب بلایا میرے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے، اور نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ مہوش فراز صاحبہ اپنے خوبصورت آواز میں ہم تک پہنچا رہی تھیں۔ بہت شکریہ آپ کا مہوش صاحبہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، گل عقیدت انتہائی خوبصورت انداز میں مہوش صاحبہ نے ہم تک پہنچایا، ناظرین کے سامنے بھی رکھا۔ علامہ صاحب، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے؟ آج کا جو مسلمان ہے وہ اتنا مطلبی ہو چکا ہے کہ جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس میں تھوڑی سی مشکلات آ سکتی ہیں، ہم بالکل سرے سے تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ ہماری بینگا مسلم ہم جو ہیں اس وقت حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ جیسے عبادات کا معاملہ ہے، اس میں بھی ہماری کوتاہی ہیں، اور خاص طور پہ معاملات جو ہیں، جیسے حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں کم و پیش آپ
20 سال کا عرصہ رہا. آپ فرماتے ہیں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھاڑا نہیں اور یعنی کہ میرے ساتھ غصے والا معاملہ نہیں کیا. حضور اتنے مشفق اور مہربان تھے. اسی طرح سیرت کی کتابوں میں کئی واقعات ہیں, اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہاں فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تپتی ہوئی دھوپ تھی, عرب کا صحرا ہے اور آپ کو پتا وہاں کی گرمی تپش بہت ہے, تو ایک مجنون عورت اور گونگی یعنی جس کی گفتگو بھی سمجھ میں نہ آئے وہ حضور کو مسجد نبوی کے صحن کے باہر بلاتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ حضور تپش میں دھوپ میں باہر نہ جائیں, لیکن حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پس پردہ ڈال کے حضور تشریف لے جاتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ اس مجنون اس عورت کی جس کی کوئی نہیں سنتا, حضور علیہ السلام اس کی بات کو سنتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ. آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ یعنی تپش گرمی کے آثار کہ آپ کا چہرہ مبارک جو سرخ ہو جاتا ہے. جب آپ پہنچتے ہیں واپس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں عمر جس کی کوئی نہیں سنتا کہ کیا میں محمد عربی اس کی بات نہ سنتا. سبحان اللہ. تو سیرت کو اگر دیکھیں گے حضور علیہ السلام مشفق اور مہربان ہیں. تو معاشرہ ہمارا اس طرف ہے کہ ہم نے صحیح بات ہے خود غرض ہو گئے ہیں, بالکل مادہ پرستی اتنی ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے, تو ہم توکل بھی ختم ہو گیا, اللہ کی ذات پہ یقین بھی ختم ہو گیا. تو میں چاہوں گا آج کا پیغام حضور علیہ السلام کی ولادت پہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی درست کریں, بالکل اپنے معاملات مادہ پرستی ہمیں چاہیے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دکھ درد بانٹے. بالکل ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے امتحان آئے. سب سے بڑا امتحان ہجرت کا تھا. اگر ہم آج کی مسلم امہ کو دیکھیں تو غزہ میں جو ہو رہا ہے لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کر رہے ہیں, افغانستان میں جو ہوا زلزلہ آیا اس کے بعد میں لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کیا, اور ابھی پاکستان میں جو لوگ سیلاب میں گھرے ہیں انہیں بھی اپنے گھروں سے دربدر ہونا پڑا ہے. ایسے مشکلات میں گھرے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ السلام نے مسلمان اور مومن کی تعریف ہی یہ بیان فرمائی کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدی. کامل مسلمان میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں ہے ہی وہی جس سے ہر انسان کو سلامتی پہنچے, اور کامل مومن ہے ہی وہ جس سے ہر انسان کو اس سے الفت محبت اور پیار ملے. فما لا خیر فیہ المومن. تو اماں خدیجہ جو پہلا تعارف کر رہی ہیں اور امت تک پیغام پہنچا رہی ہیں, ایک مرتبہ جنید جمشید مرحوم کے ساتھ بیٹھے تھے تو فرمانے لگے کہ اسلام میں خدمت خلق کا تصور کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اسلام میں نبوت کا تعارف اور خلافت کا تعارف ہمیں خدمت خلق سے ملتا ہے کہ جس میں یہ الفاظ ملتے ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ جہاں جہاں کو آسمانی آفت آتی تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں. آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں, جس کا کمانے والا کوئی نہیں آپ اس کا سہارا ہے. ہر جگہ مہمان نوازی کرنا آپ کا شیوا ہے. تو ان خوبیوں کو جتنا ہم اپنائیں گے, جتنا ہم احساس کرنے والے ہوں گے, کیونکہ یہ رب کا قاعدہ ہے جو دوسروں کا احساس کرتا ہے, جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آسمان والی ذات تم پہ رحم کھائے گی. تو ہم جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان پہ رحم نہیں کھا رہے, گویا کہ یہ ہم اپنے اوپر رحم کھا رہے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی شفقت کا, محبت کا, پیار کا معاملہ کر رہا ہے تو ہمیں ضرور اس پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی پیار کا اور محبت کا معاملہ کر رہا ہے اس پہ ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عمران بشیر صاحب, علامہ سید محمد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود تھے, شعیب امیر صاحب اور مہوش فراز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود تھے. ویسے تو نبی نعت پیش کی. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, ان کی تعلیمات پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. یہ 1 گھنٹہ تو بالکل ہی ناکافی ہے, اور بلکہ شاید ہم نے تو اس طرح سے حق بھی ادا نہیں کیا جس طرح سے ہمیں حق ادا کرنا چاہیے تھا. درود و سلام پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, بہت سارے اسباق ہیں جو ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے ملتے ہیں جن میں معاف کر دینا خاص طور پر, اور معاف کر دینا بھی ایسی صورت میں جب ہم بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس پر چلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہی دعا کریں گے پوری امت مسلمہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دوہری خوشیاں ہیں پاکستان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت بھی منایا جا رہا ہے, یوم دفاع پاکستان بھی پاکستان میں منایا جا رہا ہے. یوم دفاع پاکستان کی مناسبت کے حوالے سے بھی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.